کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محبت کی ہے اپنے نبی سے. نماز ہماری چھوٹ رہی ہے, جوا ہم کھیل رہے ہیں, شراب ہم پی رہے ہیں, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں. حرام خوری ہم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام کھانا کیا ہے, سود کھانا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے غیبت کرنا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ چغلی کرنا حرام ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ممنوعات ہے شراب وغیرہ سب حرام ہے. لیکن اس سے ہم باز نہیں آ رہے. جوا ہمارے حصے میں, شراب ہمارے حصے میں. جا کر دیکھیں اڈا چلانے والے کون ہے؟ اڈا چلانے والے مسلمان ہیں. شراب کے اڈوں کو چلانے والے, وہاں نگرانی کرنے والے, وہاں سے پیسہ وصول کرنے والے کون ہے؟ مسلمان ہیں. کس کے دم پر شراب کا اڈا چل رہا ہے؟ مسلمانوں کے دم پر شراب کا اڈا چل رہا ہے. تو جیسے شراب کے اڈوں کو چلا رہے, جیسے جوا کے اڈوں کو چلا رہے, جیسے گانجا کھلے عام بیچ رہا, کون بیچ رہا ہے بھائی؟ اور جس کے پاس طاقت ہے وہ گانجا بچوا رہا ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ ہیروئن بچوا رہا ہے. کون ہے بچوانے والا؟ مسلمان ہے, کوئی غیر مسلم نہیں ہے. ہیروئن بیچی جا رہی ہے جس سے نسل خراب ہو رہی ہے, گانجا بیچا جا رہا ہے جس سے نسل خراب ہو رہی ہے. آئے ہم کہتے ہیں وہ گانجا بیچنے والا بھی جلوس میں ہوگا, گانجا پینے والا بھی جلوس میں ہوگا, شراب کے اڈے پر جانے والا بھی جلوس میں ہوگا, جوا کا اڈا چلانے والا بھی جلوس میں ہوگا. وہ شرم نہیں آئی اپنی زبان سے کہتے ہوئے کہ ہم عاشق رسول ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوا حرام ہے, شراب حرام ہے, یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. اور جوا کھیل کر, شراب پی کر, گانجا بیچ کر اور ہیروئن بیچ کر اللہ کے نبی کی یاد میں جلوس میں نکلے ہیں. یہ نسلیں برباد کرنے والے, ہیروئن بیچنے والے, گانجا بیچنے والے, یہ نسلیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا لوا گیٹ میں کہ کل بائک ریلی نکلی تھی نا بھائی علماء کرام کی. بڑے بڑے علماء کرام وہ چھوٹے ہاتھی میں سوار تھے اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہر محلے سے جلوس نکلنا چاہیے, ہر محلے سے جلوس نکلنا چاہیے, کوئی آدمی باقی نہ رہے. میرے نبی کی ولادت کے دن فلاں 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 ایک دن کیمپیننگ کیا ہم نے جلوس کی تیاری کے لیے. کیا کبھی کسی عالم کو دیکھا کہ چھوٹے ہاتھی پر بیٹھ کر اور جلوس نکال کر شراب کے اڈے پر جا کر روکا ہو کہ شراب آج کے بعد نہیں بکنا چاہیے کمرٹی میں؟ دیکھا کبھی؟ جوئے کے اڈے پر جا کر دیکھا کسی مولوی کو کہ مولوی گیا ہو جوئے کے اڈے پر اور جا کر کہا آج کے بعد سے کمرٹی کی زمین پر جوا نہیں چلنا چاہیے, گانجا نہیں بکنا چاہیے. اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے, اپنی آنا کا مسئلہ ہے, اپنی شان باقی رکھنے کے لیے ایک دن ہم نے کمپیننگ کی جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. ہم نے اس چیز کی کمپیننگ کی, اس چیز کی دعوت چلائی جو صحابہ نے نہیں کیا, نبی نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے نہیں کیا. اور جن کا نام اٹھا کر دیکھ لے, ہم جن کو مانتے, جن بزرگوں, ان بزرگوں نے کبھی جلوس نہیں نکالی. کمپیننگ کرنے چلے کہ جلوس میں نکلنا ضروری ہے. مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہاں ایمان والوں کی پہچان اس کے گھر پہ جھنڈا لگنے سے ہوگی. جس کے گھر پر جھنڈا ہو وہ ایمان والا ہے, وہ نبی والا ہے, اور جس کے گھر پر جھنڈا نہ ہو وہ شیطان والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے مولوی صاحب؟ جھنڈا لگانا ایمان کی پہچان ہے, جلوس میں نکلنا ایمان کی پہچان ہے. ایمان کی تو پہچان یہ ہے کہ فجر کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی ہو, ظہر قضا نہ ہوتی ہو, عصر مغرب عشاء قضا نہیں ہوتی ہو. یہ اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والا ہو, چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہو, اس کی زندگی میں شراب کی بو باش نہ ہو, اس کی زندگی میں کبھی جوا کی بو باش نہ ہو, یہ کبھی حرام خوری نہ کرتا ہو. ایمان کی پہچان تو یہ ہے. آپ کہتے ہیں جھنڈا نہیں لگایا وہ ایمان مومن نہیں ہے. کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. کون خوشی منا رہا ہے؟ ہم تو کہیں گے بھائی بات بری لگ جائے گی, خیر وہ بات چھوڑے, جا کر دے منع کروائے گاجا بیچنے والے کو, تو آپ کی نسل خراب کر رہی ہے. کبھی نہیں گیا کیوں؟ ان کے پاس طاقت ہے, جائیں گے تو لات کھا جائیں گے ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑا نا اللہ کے نبی نے. حضرت ابراہیم نے بت توڑا نا. صحابہ نے بت پرستوں کو جو اسلام کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے, بت پرست اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے, ان کی گردنیں کاٹ دی. اور صحابہ کی تو وہ جماعت تھی کہ شراب جب حرام نہیں تھی
شراب، تو گئے تھے شراب لینے کے لیے. ایک صحابی رسول ایسے ہیں، کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں میں یہ، کہ وہ شراب لے کر آ رہے تھے، مدینہ سے کچھ دوری پر ٹھہرے ہوئے تھے، قیام تھا ان کا، جب تک اعلان ہو گیا کہ شراب پینا حرام ہے. اسلام نے شراب کو کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا. اس صحابی نے کیا کیا؟ اونٹ پر سے تمام گیلن اتارا اور شراب بہانا شروع کر دیا. وہاں کے یہود آ گئے اور یہودیوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور شراب پینا حرام، بیچنا حرام تھوڑی نہ ہے. صحابی نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے، تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جب شراب پینا حرام ہے تو شراب کا بیچنا بھی حرام ہوگا. اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہمارے لیے، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے لاکھوں کا ہمارا نقصان ہو جائے، کروڑوں کو نقصان ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دے. سور کوئی کھاتا ہے؟ ہاں بھائی، کوئی کھاتا ہے سور؟ مسلمان کیوں؟ وجہ ہم کو تو بولو بھائی، حرام ہے نا. تو جتنا گناہ سور کے کھانے پر ملتا ہے نا، اتنا ہی شراب کے پینے پر ملتا ہے. جتنا گناہ سور کے کھانے پر ملتا ہے، اتنا ہی گناہ پیسہ جوئے میں پیسہ لگانے پر ملتا ہے. ایسا نہیں کہ سور کھائیں گے تو زیادہ گناہ ملے گا اور جوا کھیلیں گے تو کم ملے گا، نہیں. جتنا گناہ شراب پینے پر ملتا ہے، جتنا گناہ سور کھانے پر ملتا ہے، اتنا ہی گناہ سود کھانے پر بھی ملتا ہے. تو سود کا پیسہ نگل لیا، شراب اٹک لیا، جوا کھیل لیا، اور جب سور کی باری کہتے حرام نہیں کھائیں گے. ارے بھیا، مسلمان پر جیسے شراب حرام ہے ویسے سود بھی حرام ہے، جیسے سور حرام ہے ویسے جوا بھی حرام ہے. گڑ کھاتے ہیں، گلگلہ سے پرہیز کرتے ہیں. بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے. نبی کی محبت تو یہ کہ نبی کے لیے جان نبی نہیں مانگی جا رہی ہے، نبی کے لیے تو صرف اتنا مانگا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کی جو چاہت تھی، ہمارے نبی کی جو خواہش ہے، اس خواہش پر ہم کھڑے اترے جائیں. ہمارے نبی کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ہماری امتی جلوس نکالے. ہمارے نبی کی تو خواہش یہ تھی کہ ہماری امتی کے چہرے پر ہمارے جیسے داڑھی رہے. ہمارے نبی کی تو یہ خواہش تھی. ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ جیسا ہمارا لباس ہے ویسے ہماری امت کا بھی لباس بن جائے. ہمارے نبی کی تو یہ خواہش تھی کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہماری امتی بھی نماز پڑھنے والی بن جائے. ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ جیسے ہم اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہماری امت بھی قدر کرنے والی بن جائے. ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ جیسے ہم شرک سے بچتے ویسے ہماری امت بھی شرک سے بچنے والی بن جائے. ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ جیسے ہم حرام کاری سے بچتے یہ پوری امت بھی حرام کاری سے بچ جائے. ہمارے نبی کی تو یہ خواہش تھی کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہماری امت بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے. ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ جیسے ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کرتے ویسے امت بھی اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے والی بن جائے. ہم تو اپنے دین پر چل رہے ہیں، جو ہمیں ہمارا دین پسند ہے اس دین پر چل رہے ہیں. ہمارے بچے جوئے میں ملوث ہے، ہمارے بچے ڈیپسل میں ملوث ہے، یہ سارے گناہ کام کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا. انگلش میڈیم میں پڑھانے والے، بنگلہ میڈیم میں پڑھانے والے، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. آج انگلش میڈیم کا حال جا کر دیکھیں، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ برتھ ڈے کے دن سکھایا جاتا ہے، جس کلاس میں وہ بچہ ہے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ آج کے دن جس دن تمہارا برتھ ڈے ہو چاکلیٹ لے کر آنا. اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ ایک جگہ کی کارگزاری سناتے ہیں ہم کولکاتہ کی. یہ جو مدر ٹریسا والے جو عیسائی لوگ ہیں نا، ان کے اسکول چلتے ہیں. ایک شخص نے یہ واقعہ سنایا تھا بڑے درد کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خالصہ وغیرہ یہ جو ہیں یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ پتہ چلے گا جب ہمارے بچے پڑھ کر ہمارے گھروں میں آئیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اس نے کیا پڑھا ہے. دہریہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. بڑے شوق سے کہتے ہیں ہمارے بچے تو لوریٹو میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ٹاؤن باسکو میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اس میں پڑھتے ہیں. یہ تو دیکھو کہ بچہ انگلش کے ساتھ کیا پڑھ رہا ہے. بچہ بدی نہیں پڑھ رہا، دین نہیں پڑھ رہا ہے.
تمہیں تو فکر نہیں اپنے بچوں کی کہ بچہ اسکول سے آ رہا ہے، ٹیوشن سے آ رہا ہے، وہ تھوڑی دیر لے کر بیٹھے اور اسے بتائے کہ ہمارا پالنے والا رب ہے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ روزی اللہ دیتا ہے، ہمیں اتنی فرصت نہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اتنی فرصت نہیں بتانے کی کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ کلکتے میں عیسائی اسکول، ایک بچے کا جنم دن تھا، مسلمان بچے تھے، پوچھا کہ آج کیونکہ کارڈ پر تو آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھا رہتا ہے برتھ، آج تمہارا جنم دن ہے؟ ہاں۔ تو چاکلیٹ وغیرہ نہیں لے کر آیا؟ کیا نہیں؟ چاکلیٹ لوگے؟ ہاں لیں گے۔ تو چھت پر ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ چھت کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں کھل جاتی ہے جگہ، اوپر چاکلیٹ رکھا ہوا، یہ میں